السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شنیلا عمار اور میرے ساتھ موجود ہے ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹاکرا۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا۔ آج میں آپ کو ہنٹ نہیں دینے والی کس پہ بات کرنے والے، کیونکہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کس پہ بات کر رہے ہیں، جن ٹاپک پہ۔ السلام علیکم ظہیر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ظہیر، ہم پچھلے ہفتے جب ملے تھے تو ہم مذاکرات پہ بات چھوڑ کے گئے تھے، بڑی ہماری آپس میں اس کے اوپر آرگومنٹس بھی ہو گئے تھے، اور آج ہم جب مل رہے ہیں ایک دفعہ ان کی میٹنگ آپس میں ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد ابھی تک ہمیں کوئی ڈیٹ آئی نہیں ہے کہ دوبارہ انہوں نے کب ملنا ہے۔ کچھ چیزوں کے اوپر ان کا ابھی تک شاید اختلاف چل رہا ہے، وہ یہ کہ ریٹرن فارم میں کچھ نہیں دیا جا رہا، تو ریٹرن اگر کچھ دیا جائے تو پھر بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مذاکرات ہوں گے، کوئی اس پہ بات چیت ہوگی تو وہ ریٹرن فارم میں ہوگی، عمران خان کا اس کے دستخط ہوگے، کیونکہ عادت ہے یو ٹرن لینے کے۔ لیکن اسد کیسر نے کل ٹی وی پہ اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ریٹرن فارم میں کچھ دینے کی، ان کو پتہ ہی ہے میرے مطالبات کا، اور مذاکرات جو ہے اس کا جو اپروو ہے تو وہ تو عمران خان نے کرنا ہے، تو بات کہیں جاتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب پہلے بھی تھا، حالانکہ ڈائریکشن دی تھی، اگرچہ وہ اپنے جو دو ڈیمانڈ ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر بھی کر چکے ہیں، لیکن اس میں دو سے پیچھے ہٹ گئے ہمیں، دو رکھے، ہاں دو رکھے ہوئے ہیں، وہ جو دو ابھی رکھی ہوئی ہیں اس کو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ آپ مذاکرات کو آگے بڑھائیں، اس وقت لگ ایسے رہا ہے جس طرح مذاکرات کی جلدی پی ٹی آئی کو بالکل بھی نہیں ہے۔ مذاکرات کی جلدی الٹا اس طرف اس دفعہ حکومت کو شاید زیادہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب ترجمان ہیں جو کہ اس کمیٹی کے، انہوں نے کہا جی مذاکرات تو بہت سست روی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف پی ٹی آئی کے اوپر آتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی جس طرح آپ نے بتایا نئی ڈیٹ نہیں دی گی، دوسری طرف اگر اسی سے ملتا جلتا اس سے جڑا ہوا جو ایک معاملہ نظر آتا ہے بادی نظر میں، دوسری ڈیٹ البتہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو کیس کی ہے وہ 13 جنوری کو وہ ہم کر لیتے ہیں۔ ایک چیز جو خبر ہے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کو ڈیڈ لائن دی 31 جنوری کی کہ 31 جنوری تک مجھے رہا کرواؤ، مجھے باہر نکالو، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک اگر ان کی پارٹی جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، وہ آگے بڑھ نہیں رہی ہے، حکومت کو اپنی ریٹرن ڈیمانڈ نہیں دے رہی، بیٹھ نہیں رہی کسی چیز کے اوپر، تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تو میٹ نہیں کی جائے گا، 6 تاریخ تو ہو گئی ہے۔ شنیلا 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ضرور ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے رہا کرواؤ، انہوں نے کہا جی مذاکرات کے لیے 31 جنوری جو ہے جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں، میں خبروں کی بات کر رہی ہوں، اس میں یہ بھی ہے کہ مذاکرات سامنے کچھ اور ہوتا ہے، ذرائع کی خبر، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مذاکرات اگر نہیں ہوتے، مطلب ہے کامیاب نہیں ہوتے، تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ آپ مذاکرات اگر پھر ختم کر دیں، اگر وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے، تو پیش رفت تو ادھر سے نہیں ہو رہی نا۔ آپ نے خود ہی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کو جلدی نہیں ہے، حکومت کو جلدی ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے پیچھے پیچھے سست روی۔ اور آج علیمہ خان کا بھی بیان آ گیا، علیمہ خان نے کہا کہ جی عمران خان تو جیل میں بیٹھے ہوئے ساری مشکلات برداشت کریں، یہ بیک ڈور چینل والی خبریں کہاں سے چلتی ہیں، عمران خان کوئی بیک ڈور پہ مذاکرات ہی کرے، مذاکرات کمیٹی بنی، جو بھی ہوگا سامنے ہوگا، یہی مذاکرات ہوں گے۔ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ کو پہلے نمبر پر تو یہ چاہیے کہ جو ان کے بھائی ہیں عمران خان صاحب، وہ خود کہہ چکے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہ یہ آفر ہوئی تھی، فلاں جگہ، مطلب اگر مذاکرات کی باہر سے تردید آ رہی ہے، پارٹی کی طرف سے تردید آ رہی ہے، باہر سے سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کے مذاکرات نہیں چاہ رہے۔ آپ مذاکراتی کمیٹی کے دوران میں جب صحافیوں نے پوچھا تھا ان کے ممبر سے بھی، انہوں نے کہا جی اس طرح کا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ جو خبریں آئی ہیں وہ اندر سے آئی ہیں، ایک پھر فیصلے لیٹ ہوتے ہیں، پھر جناب صاحب جو اس طرح کے صحافی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، صرف وہی آپ کو کہتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ڈیل کر لیں فوراً۔ اچھا، میں نے نہیں سنا ان کو، میں نے سنی ان کی ٹی وی چینل پہ بھی سنے، میں نے ان کے ویلاگ بھی سنے، وہ تو بلکہ میں اس دن شاہزیب خان زادہ کے ساتھ سن رہی تھی، منیب فاروق کو بھی، منصور علی خان کو بھی، مطلب انہی سے زیادہ وہ لیتے، تو منصور علی خان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی اب جو آخری اٹیمپٹ ہے نا وہ ٹرمپ کے اوپر انحصار کی، پچھلی ساری ختم ہو گئی، اور ان کی پوری اس وقت کوشش ہے کہ ٹرمپ کی جو اوور ٹیکنگ سیرمنی ہے اس کا کوئی انویٹیشن عمران خان کے نام نکل آئے، تو وہ تو عمران خان کے نام ابھی تک وہ نہیں کروا سکے۔ دوسرا یہ کہ ایک امریکہ کے آج نیوز پیپر نے ٹرمپ کی پہلے سال کی ترجیحات ساری بتائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، اس میں پاکستان اور عمران خان کا نام کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ ظاہر ٹرمپ کی اپنی جو ترجیحات میں یہ کہ وہاں پہ اب ایک اس وقت صورتحال دو طرح کی ہو رہی ہے، ایک تو روس کے ساتھ ایٹمی جنگ کا خطرہ پڑ رہا ہے، ٹرمپ کسی صورت نہیں چاہے گا، دوسری بات یہ کہ وہ وہاں پہ جو طوفانی آئی ہوئی ہیں وہ ساری ان کی وجہ سے ان کی اکانومی کو سب کو بڑا نقصان ہو، تو ٹرمپ کو تو آتے ساتھ ہی دوسری قسم کی مشکلات پڑ گئی ہیں، اور رچرڈ انکل بھی غائب ہے آج کل۔ نہیں دیکھیں شنیلا، اس میں اگر کوئی ایک رہائی ہے، وہ کوئی بندہ صدر بننے جا رہا ہے، وہ کوئی اس کے لیے
اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن کہ اس کو آپ لسٹ کے طور پہ شامل کر لیں. بڑی بات ہے نا، ایک ملک کے اندر آپ نے انٹرفیئر کرنا ہے. کچھ چیزیں نہیں انٹرفیئر تو کرنا ہے. کچھ چیزیں دیکھیں، بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی بھی ملک انٹرفیئر کر سکتا ہے. اس میں آپ ایکارڈ بھی آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں، وہ ڈیموکریٹ کرتے ہیں، ریپبلکن کم ہی کرتے ہیں. آپ نے یورپین یونین کے بھی سائن کیے ہوئے ہیں. تو ہیومن رائٹس کے اوپر ڈیموکریٹ زیادہ کرتے ہیں، ریپبلکن کم کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فہم کیا کہتے ہیں. ہمیشہ جنگ ہی نہیں کے دور ریپبلکن کے دور میں زیادہ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں ٹرمپ پہلا ہے جو جس کے دور میں ریپبلکن پریزیڈنٹ جس کے دور میں جنگ نہیں ہوئی، جس نے سب کو راضی رکھا، یو آر اے فینٹاسٹک گائے اور فلانا، وہ سب کو راضی. ٹرمپ کا تو ہے نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے اپوزٹ لائن لیتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اپوزٹ لائن لیتا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس پہ نہیں چلتا. تو اس وجہ سے جس طرح اس نے پیس کے زیادہ تر وہ بھیجے ہیں، جس طرح اس کو اپنی سزا بھی اناؤنس ہونے والی ہے جنگ کا، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ نہیں چاہے گا. اور بھی اس نے پہلے یہ اعلانات کیے ہوئے ہیں کہ اس جگہ بھی ہمیں وہ چاہیے، ہمیں اس جگہ سے بھی نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے، یوکرین سے نکلنا ہے. اس نے میرے خیال میں غزہ کے اندر بھی کچھ کروائے گا. روس کے ساتھ تعلقات اس نے پہلے بھی بہتر کیے ہوئے تھے، وہ اب بھی کرے گا، کیونکہ اگر ایٹمی جنگ کی طرف جاتے ہیں تو دنیا تباہ ہو جانی ہے. میں جس طرح اب میں آپ دو نام آپ کے سامنے لے لیتا ہوں، چھوڑیں عمران خان پہ آتے ہیں. ایک ہے منیف فاروق صاحب جن کا کل کا ویلاگ ہے، اور ایک ہے عمر چیمہ صاحب. اچھا، عمر چیمہ صاحب کو دال کے اندر کچھ کالا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ کس طرح ایک دم سے مذاکرات ہونا. پھر انہوں نے فیصلے کو بھی بائی دا وے بنیاد بنایا جو فیصلہ آنا ہے، جو مطلب اسی دفعہ تو نہیں رک سکتا نا فیصلہ، بار بار ایک سے بات دوسری بات تیسری. اچھا، فخر دورانی ہیں، ان کا ویلاگ ہے 26 دسمبر کا. اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ 6 جنوری کو بھی نہیں آئے گا، یہ فیصلہ آگے جائے گا. انہوں نے کچھ اس کی وجوہات بھی بتائی تھی. مزمل سہروردی نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں آئے گا. کچھ وجوہات یہ بھی کہی جا رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے جج آنے والے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس لیے بھی آ رہے ہو کہ عامر فاروق کے ساتھ مل کے پھر وہ جگہ وہاں سے ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے نا. محسن اختر کیانی کو انہوں نے نکال دیا جوڈیشل کمیشن، ادھر سے آ جائے تو اس کا وہ ہو جائے. تو یہ کچھ صحافی ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ فیصلہ نہیں آئے گا 6 جنوری کو. اگر 6 جنوری کو فیصلہ مطلب سنا دیا جاتا ہے، جس طرح آج محسن اختر کیانی کو نکال دیا، اپنے مقاصد جو وہ حاصل کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اور پی ٹی آئی بھی جب فیصلہ لے گی، پڑھے گی، اس کے اوپر آرگومنٹ تیار کرے گی، پھر جا کے وہ ہائی کورٹ جائے گی. اور ہائی کورٹ میں بھی اگر ججز آپ کے اپنے ہیں تو وہ بھی آگے کہہ دیں گے اس تاریخ کو کر لیں، اس تاریخ. وہ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے 2 مقصد مجھے سمجھ آتے ہیں، یا تو مذاکرات جو اس ٹائم چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہے، یا یہ ثابت کرنا بھی ہے کہ دیکھیں جی ہم جو ہے نا، ہم فیصلہ رکوا بھی سکتے ہیں، ہم سزا دلوا بھی سکتے ہیں. اچھا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک بات ہے، دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو خواجہ آصف کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے کلوز ہے اور وہ مذاکرات کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ نواز شریف کے قریب ہیں مذاکرات میں وہ بیٹھے ہوئے اور جلدیاں ان کو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہو رہا ہوگا، یہ کہیں اور سے ہو رہی ہے. پھر کیونکہ خواجہ آصف اگر ادھر سے ہوتے تو وہ جلدیاں مچا رہے ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ وہ مذاکرات میں بیٹھی ٹیم ہو رہی ہے. پھر وزیر اعظم کو وسوسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی مرضی کے بغیر ان سے ہم نے مذاکرات شروع کر لیے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ، تو ادھر سے پھر وسوسے ان کی طرف سے آ جاتے. ادھر سے جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں مذاکرات تو پھر خواجہ آصف جیسے جو ہوتے تھے وہ مذاکرات کے اندر زیادہ بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہوتے مذاکرات کریں، آنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں بچ کے رہیں ان سے، یعنی کہ عمران خان سے بچ کے رہیں. عمران خان کو عادت ہے یو ٹرن لینے کی، آپ کہیں اس کو باہر نکل آتا ہے تو پھر زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے جو لگ رہا ہے، مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ان کی آشیرواد سے ہو رہے ہیں. محسن نقوی بھی بیچ میں نہیں ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. محسن نقوی بھی نہیں ہے. 3 چیزیں اس میں. ایک پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ وزیر جو ڈیفینس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ جب بات کرتے ہیں نا کہ سازش کریں گے کوئی، تو ان کا اشارہ اب کلیئر کٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی سازش کرنے والے. دوسری بات بالکل بھی نہیں ہے نا، سہیل وڑائی صاحب کا آپ کالم پڑھ لیں، اس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ جب یہ سعد رفیق کے والد کی برسی کے اوپر بولے تھے تو بعد میں ہم نے وضاحت جو کی وہ آپ سہیل وڑائی کا کالم پچھلے دنوں بھی پڑھ لیں جس میں اس نے عمران خان کو کہہ دیا ہوا کہ کمپنی یہی چل رہی ہے، تمہارا پتہ حال اور یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے تم نے ٹرین مس کر دی ہے، وہ سب کچھ کر دیا. تو وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، سب بدلتے رہتے ہیں ان کے تبصرے. تو آپ اس پہ نہیں، آپ ابھی کرنٹ ریئلٹی پہ ہم چلتے ہیں کہ مذاکرات وہ لوگ کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہیں سمجھے جاتے ہیں. پہ تو نہ تو شہباز شریف صاحب کے اتنی وہ اندر ہے طاقت کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ مذاکرات شروع بھی کروائیں
شباز شریف نے تو کرایا نہیں نا, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کروایا نہیں ہے. وصفے سے بھی آپ دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, چلے وائنڈ اپ کریں 1 منٹ کے اندر, ہم نے پروگرام وائنڈ اپ کرنا. وہی ہے نا کہ اب یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں نا, یہ اس میں حکومت تو ہے ہی اس میں نہیں, جیسے آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, نہ ہی نواز شریف صاحب کے ایسی کوئی ہے کہ جناب صاحب وہ زبردستی آگے بیچ میں مذاکرات شروع کروائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے آپ خواجہ آصف کی ایک چیز ذہن میں رکھیں, جس ٹائم ججوں کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ آ رہے ہیں جج آ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر ساری 26ویں ترمیم بھی آ گئی, اسپائلر کا کردار انہوں نے کیا تھا. ابھی وہ اس ٹائم جوڈیشری کو تھا, اب جوڈیشری کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو. اب خطرہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندرونی خانہ کوئی گیم نہ ڈال لی جائے. تو اس وجہ سے خواجہ آصف جو پریمپٹنگ اسٹرائک جسے کہتے ہیں نا, پریمپٹ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو کہ اس طرح وہ پریمپٹ عمران کے اس کے رویے سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ بہت سے صحافی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران سے ریٹن فارم کے اندر ایگریمنٹ اپروو نہیں کروائے جائیں گے, وہ باہر نکلے تو ان کو عادت ہے یو ٹرن لینے کی, مسئلہ ہو جاتا ہے. تو خواجہ آصف عمران خان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس سے بچ کے رہو, یہ ہمیشہ آتا ہے تو پھر کھبی دکھا کے سجی مار دیتا ہے. اس وجہ سے میں منیب صاحب کا بھی آپ کو بتا دوں, جلدی منیب صاحب کا یہ ہے, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب صاحب کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, جس طرح آپ بھی کہہ رہی ہیں نا, وہ کر ہی نہیں رہے. دوسری طرف اسی سانس کے اندر کہتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس پرائم اپرچونٹی ہے, یہ ملک کے لیے تلخیوں کو ختم کریں اور وہ کریں. اب یہ بندہ کون ہے, یہ کوئی عمران ریاض یا صدیق جان نہیں کہہ رہا. نہیں, آپ اس کو غلط دیکھیں. ایک طرف تو وہ بتاتے ہیں ان کا رویہ, لیکن دوسری طرف وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کمپرومائز کریں اور کر کے اپنے آپ کو نکالیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہو نہیں سکتے, اگلے سانس میں میں کہتا ہوں آپ مذاکرات کریں. آپ مجھے پاگل نہیں کہیں گی؟ مذاکرات نہیں ہو سکتے. میں کہہ رہا ہوں کہ شریلا کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. اچھا, ساتھ ہی میں کہہ رہا ہوں مذاکرات کریں, تو آپ مجھے کہیں گے ابھی تو آپ مذاکرات ہو ہی نہیں حکومت سے کر رہے ہیں نا. حکومت تلخیاں وہ تو ادھر سے کہہ رہے ہیں نا, مذاکرات ان سے نہیں ہو. جو حکومت ہے اس کو ویسے بائی دا وے منیب فاروق صاحب پرو میکس کیا ہوتا ہے, وہ ہائبرڈ نظام پرو میکس کہتے ہیں. چلے جی, جو پھر جو کہتے ہیں, میں تو ان کو جب کچھ سنتی ہوں تو وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ سنتے ہیں یہ کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں وہ ویلاگ پہ کچھ اور کہتے ہیں اور وہ جب ٹی وی چینل پہ آتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں. چلے جی, اس پہ ہم ڈسکس کرتے رہیں, کیونکہ مذاکرات بھی چلنے ہیں, ڈیلیں بھی ہونی ہے, سارا کچھ اس ملک میں ہوگا. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.